واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 30 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس کمرے کے اندرونی زیب و زیبائش، پلنگ اور دیگر فرنیچر وغیرہ شاہانہ تھے۔ کمرے کے باہر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا گیا تھا اور روتاس کو کھانا بھی اچھا دیا جانے لگا۔ اگر وہ قید خانے میں قید کیا جاتا تو اسے بڑی گندی کوٹری میں رکھا جاتا اور نہایت گھٹیا کھانا دیا جاتا۔ اگلے روز شارینہ اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شارینہ نے کہا، تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپاہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا، روتاس نے کہا۔ پہرا کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں، تم فوج کے افسر ہو، شارینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور وہ ایسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائے کہ وہ راز اگل آیا ہے اور اپنی جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شارینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شارینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں پہنچی کیسے تھی اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ کہاں جا رہی تھی کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ایک معمولی سے عرب مسلمان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا، اس کا نام حدید بن مومن خزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے، ہمارا جنگی قیدی تھا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شارینہ نے روتاس کو حدید اور اپنے افراد کا واقعہ سنایا، ایسے لہجے اور انداز سے سنایا جسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے؟ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی، شارینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت آسیب کی طرح طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں، حدید سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں لے نہ آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سپاہ سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا۔ تمہیں قید خانے میں نہیں جانے دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے، شارینہ نے کہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شارینہ پھر روتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شارینہ ہی کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شارینہ نے اس پر ایسا تاثر چھوڑا آئی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑی بےتابی سے کرنے لگا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ شارینہ کی باتوں سے زیادہ تو وہ اس لڑکی کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا۔ شارینہ کو وہ مشکور بھی تھا کہ اس نے اسے قید خانے کی کال کوٹری سے بچا کر اس امیرانہ کمرے میں رکھا تھا۔ اب شارینہ اس کے کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، روتاس نے کہا۔ تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہرقل کس انتظار میں ہے۔ یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ شہر کے اندر فوج بہت ہی تھوڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روتاس نے بے پرواہی سے کہا۔ بادشاہوں کے اور جنرلوں کے معاملات ہیں، تم جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارنے
آئی ہو، اسے میں خاک و خون کی باتیں کر کے بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہرقل جب مناسب سمجھے گا فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دے گا، کوئی اور بات کرو۔ شارینہ نے محسوس کر لیا کہ روتاس اسے کوئی اور جنگی معاملے کی بات بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کا انداز ایک تو ٹالنے والا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ شارینہ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شگفتہ اور رومانی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شارینہ نے اس کے ساتھ ایسی ہی ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دی۔ میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، روتاس نے کہا، میں شراب کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، لیکن یہاں ایک قطرہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ تم شاید نہیں جانتے، شارینہ نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ یہی نہیں کہ یہ شراب نہیں پیتے بلکہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور شراب پینے والے کو سزا دیتے ہیں۔ شارینہ بڑی ذہین اور فہم و فراست والی لڑکی تھی۔ روتاس نے شراب کا نام لیا تو شارینہ کو یاد آیا کہ اس کی قوم تو اتنی شرابی ہے کہ پانی نہ ملے تو نہ صحیح شراب ضرور مل جائے۔ شارینہ نے سوچا کہ یہ روتاس کی ایسی کمزوری ہے جسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے اندر سے سارے راز نکالے جا سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر شارینہ نے شراب ہی کی بات چلنے دی اور ایسی باتیں شروع کر دی کہ روتاس شراب کی طلب پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگا۔ اب تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ کرو شارینہ، روتاس نے کہا، اس شہر میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے، وہ شراب تو ضرور ہی پیتے ہوں گے۔ کسی طرح کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر سے شراب لا دو۔ لا تو دوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں پکڑی گئی تو مجھے یہ لوگ سزا دیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اب تو روتاس نے شارینہ کی منت سماجت شروع کر دی۔ آخر شارینہ نے کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گی اور اسے شراب لا دے گی، لیکن ہر روز نہیں لا سکے گی۔ اگر لا سکے بھی تو اسے نہیں دے گی کیونکہ پہرے دار ہر وقت دروازے کے باہر موجود رہتا ہے۔ اس نے شراب کی بو سونگھ لی تو سیدھا اندر آئے گا اور دونوں کو شراب خوری کے جرم میں سپہ سالار کے آگے کھڑا کر دے گا۔ پھر سپہ سالار کوڑوں کی سزا دے گا جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا۔ کچھ وقت روتاس کے ساتھ گزار کر شارینہ وہاں سے نکلی اور حدید سے ملی۔ حدید سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دے۔ حدید یہ سمجھا کہ شارینہ ایک رومی کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ حدید نے اسے بتایا کہ شراب خوری جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ میں یہاں کی عورتوں سے سن چکی ہوں، شارینہ نے کہا، روتاس سے میں نے ابھی کچھ پوچھنا ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے، وہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اسے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمس میں عیسائی بھی آباد ہیں، بت پرست بھی ہیں اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہوں۔ ان لوگوں کے یہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حدید نے کہا، روتاس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہمس میں ہرقل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو بتائیں کہ وہ کون ہے، میں شراب کو بندوبست کر لوں گا۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ اس نے 2-3 غیر مسلموں گھروں سے کچھ شراب اکٹھی کر اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شارینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شارینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانا ضروری ہے۔ اس کی اجازت دے دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت بھی لے لی اور طے یہ پایا کہ روتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہرے داروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو آئے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شارینہ شراب کا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روتاس نے شارینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اس سے چھینا ہو۔ شارینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شارینہ سے کہا کہ وہ بھی لے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے پاس سے بھی گزری، وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے یہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دوران روتاس پیتا ہی چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کی اس
जिसमें हल्की हल्की लड़खड़ाहट थी, वो नॉर्मल हालत में रहा ही नहीं था। मैं वापस जाना चाहती हूँ, शारीना ने कहा। यहाँ की पाबंदियाँ देखो कि शराब भी नहीं पीने देते। मालूम नहीं शाह हरकिल कब हमला करेगा। हिम से मुसलमान भागे तो मैं यहाँ ही रहूँगी। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि हमले में इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है? मैं तो सोचती हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं हरकिल के पास पहुंच जाऊं और इसे कहूं कि यही वक्त है हमले का। अगर इधर उधर से कुमक आ गई तो फिर रूमियों के लिए हिम्स फतह करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके कुछ वजूहात हैं, रुतास ने कहा। सबसे बड़ी वजह यह है कि शाह हरकिल बहुत ही मोहतात हो गया है। वो खुद कितना ही जुर्रत और हिम्मत वाला क्यों ना हो, लड़ना तो फौज ने है। सारी फौज पर मुसलमानों की दहशत तारी हो गई है। वो तो होनी ही थी, शारीना ने कहा। मुसलमानों ने हर मैदान में हमारी फौज को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, पूरे का पूरा मुल्क फतह कर लिया है। इधर ईरानियों को इसी तरह मुसलमान शिकस्त देते देते इनके मुल्क से बाहर ले गए हैं। वो खबरें भी हमारी फौज तक पहुंचती रहती हैं। हैरत और दहशत की वजह और है, रुतास ने कहा। हैरत इस पर कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही थोड़ी है, और दहशत इस वजह से कि इतनी थोड़ी तादाद में उन्होंने इतनी बड़ी और ताकतवर फौज को शिकस्त दे दी है। हमारी फ़ौज में मुसलमानों के मुतालिक अजीब व गरीब और पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हो गई हैं। हमारे सिपाही यकीन की हद तक कहते हैं कि मुसलमानों के कब्ज़े में जिन्नात हैं। हमारी फ़ौज ने तो ईरानियों जैसी ताकतवर फ़ौज को भी शिकस्त दी है। शाह हरकिल ज़ख्मी शेर की तरह आखिरी हमला तो ज़रूर करेगा, और इसने फ़ौज और कबाइल का लश्कर आगे भेज भी दिया, लेकिन अब वो कदम उठाने से पहले कई बार सोचता है। जजीरा के इन कबाइल का लश्कर तो ताज़ा दम है, शारीना ने कहा। क्या ये मदद शाह हरकिल के लिए काफ़ी नहीं? काफ़ी तो है, रुतास ने जवाब दिया, लेकिन इन कबाइल के मुतालिक शाह हरकिल और ज़्यादा मोहतात हैं। ये तो मैं भी कहता हूँ कि इन कबाइलियों पर एतबार नहीं किया जा सकता। शाह हरकिल ने अपने जर्नेलों और इनसे छोटे अफसरों से कह दिया है कि ये कबाइल अपने घरों, अपनी बीवी बच्चों और अपने जानो माल की हिफाजत के खातिर इकट्ठा हुए हैं। इनमें कोई कौमी जज्बा नहीं, ना इनकी अपनी कोई बादशाही है जिसकी खातिर ये लड़ना चाहेंगे। इन कबाइल के सरदारों ने साफ कहा है कि मुसलमान इनके घर तबाह कर देंगे और इनकी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे। ये लोग सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो अगर इन्हें मुसलमानों की तरफ से मिल गया तो रूमियों के खिलाफ हो जाएंगे। फिर इन लोगों में एक खामी और भी है, ये फर्दन लड़ाके और शहसवार हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन फ़ौज की तंजीम और तरतीब में लड़ना कोई और ही बात है। पहले तो इन्हें ये सीखना है कि फ़ौज की तरतीब में किस तरह लड़ा जाता है। अगर इन्हें इसी तरह मैदान में ले आए तो ये फ़ौज की तरह नहीं बल्कि एक हुजूम की तरह लड़ेंगे। मालूम हुआ है कि कबाइली देखेंगे कि रूमी फ़ौज लड़ती है या भागती है। अगर हमारी फ़ौज जमकर ना लड़ी तो सबसे पहले ये कबाइली भागेंगे, और कोई बईद नहीं कि मुसलमानों से जा मिलें। अगर आज इन्हें मालूम हो जाए कि रूमियों की निस्बत मुसलमान इनके हमदर्द हैं तो ये रूमियों से मुंह मोड़ जाएंगे। रुतास कभी हरकिल के मुहाफिज दस्ते का कमांडर हुआ करता था और अब वो जासूसी के निज़ाम का कमांडर था, और अपने 2 आदमियों के साथ हिम्स की तरफ देखने आ रहा था कि मुसलमानों का दिफाई इंतज़ाम कैसा है और क्या किले के बाहर भी कोई फौज है। जासूसी के शोबे में होने की वजह से वो हरकिल की सतह की बातें भी जानता था, लेकिन वो इतनी सी बात ना समझ सका कि शारीना इसके सीने से राज उगलवा रही है। इस कामयाबी में शारीना की जहानत तो काम कर ही रही थी, लेकिन असल काम शराब ने दिखाया था। रुतास पीता और बहकता चला गया, और जब इसका दिमाग बिल्कुल ही माऊफ हो गया तो शारीना वहां से आ गई और हदीद को बताया कि इसने क्या कुछ मालूम किया है। हदीद शारीना को सिपा सलार अबू उबैदा के पास ले गया और शारीना ने वही बातें फिर दोहरा दी। नाज़रीन, अबू उबैदा ने इसी वक्त जासूसी के निज़ाम के सरबराह को बुलाया और इसे बताया कि रूमियों के यहाँ क्या हो रहा है और इस सूरत हाल से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सिपा सलार अबू उबैदा ने कहा। इंतहाई अक्लमंद आदमी भी जो अपने आप को वहाँ मुख्तलिफ ईसाई कबीलों के फ़र्द जाहिर करें और बताएं कि वो कबाइल के लश्कर में शामिल होने आए हैं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फौरी तौर पर 10-12 मुजाहिदीन मुंतखब करके तैयार किए गए। इन्हें दुश्मन के इलाके में जाने का और वहाँ के लोगों में घुल मिल जाने का तजर्बा खासा, और इन्हें ट्रेनिंग भी ऐसी ही दी गई थी। इनमें सर फहरिस्त हदीद था। इनका काम ये था कि रूमी फ़ौज के साथ जो गैर मुस्लिम कबाइल जा मिले हैं इनमें शामिल हो जाएं और इन्हें रूमियों के खिलाफ गुमराह करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है किस्त नंबर 31 अगली वीडियो में देखना मत भूलिएगा।